السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ الحمدللہ رمضان شریف کے اس مبارک مہینے میں سلسلہ وار درس حدیث چل رہا ہے، جس میں مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن کا بیان چل رہا ہے۔ کچھ حدیثیں آپ نے کل سماعت کی فتنوں کے تعلق سے۔ انشاءاللہ آج بھی میں کچھ حدیثیں اور اس عنوان کے تحت آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یاتی علی الناس یوم لا یدری القاتل فیما قتل فقیل کیف یکون ذلک قال الحرج القاتل والمقتول فی النار۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا نہ جائے گی حتیٰ کہ لوگوں پر وہ دن آ جائے گا جب قاتل نہ جانے گا کہ کس جرم میں قتل کیا، اور نہ مقتول جانے گا کہ کس جرم میں قتل کیا گیا۔ عرض کیا گیا یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فتنہ عامہ کی وجہ سے قاتل و مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے کہ فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا جائے گا تو نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ اس نے اسے کیوں قتل کر دیا، اور نہ ہی مقتول یہ سمجھ پائے گا کہ اسے کیوں قتل کر دیا گیا۔ اور فرمان علی کا ظہور پورے طور سے ہو رہا ہے، بات بات پر مکھی مچھر کھٹمل کی طرح انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ قاتلوں کو سزا نہیں مل رہی ہے۔ اگر قتل کی سزا متعین کر دی جائے اور قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے تو قسم خدا کی یہ قتل و غارت رک جائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ قاتل کو سزا نہیں ملتی ہے تو مقتول کے وارثین قتل کے بدلے میں قاتل کے گھر کے 2-3 لوگوں کو قتل کرتے تھے، اس کے عوض میں وہ ان کے 3-4 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اگر عدالتوں سے سزا پوری ملے تو جرم کی جڑ کٹ جائے۔ اس لیے تو رب تبارک و تعالی نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یعنی بدلہ لینے میں، قصاص لینے میں، قاتل کو قتل کی سزا دینے میں، یعنی قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنے میں، یعنی عدالت اگر اسے قتل کی سزا دے دے، اسے پھانسی کی سزا دے دے، تو یقیناً یہ اس جرم کی روک تھام کے لیے بہت اہم قدم ہے۔ قرآن نے قاتل کی سزا جو بغیر کسی زبردستی کسی کو قتل کر دے، بغیر کسی وجہ کے کسی کو موت کے گھاٹ اتار دے، تو شرعاً حکم یہ ہے کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ یعنی بادشاہ اسلام حکم دے گا، یا جو حکومت جہاں ہے وہ یہ قانون بنائے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے،
لیکن جب فتنہ عامہ ہوں گے، لوگ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قاتل قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور مقتول ارادہ قتل کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، کیونکہ مقتول گھر سے قتل کرنے کا ارادہ کر کے چلا ہے، اگر وہ اسے نہیں مارتا تو وہ اس کو مار دیتا، تو گویا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پہ قتل کر دیا جا رکھا ہے۔ اگر کہیں دنگا چھڑ جائے تو 40-50 ویسی موت کے گھاٹ اتار دیے جا رکھے ہیں۔ ان معقل ابن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العبادۃ فی الحرج کحجرتی الیہ۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے زمانے میں عبادت ایسی ہے جیسی میری طرف ہجرت۔ یعنی فتح مکہ سے پہلے جب لوگ ہجرت کر کے پہنچے مدینہ شریف، آقا علیہ السلام فرماتے میں نے بھی ہجرت کیا، تو اس وقت جو ہجرت کا ثواب تھا وہی ثواب فتنوں کے زمانے میں عبادت میں ہے، کیونکہ مہاجر اپنے عزیزوں اقارب کو، اپنے گھر بار کو، اپنی آل و اولاد سے منہ موڑ کر، انہیں چھوڑ کر رب کی طرف جاتا ہے، سب سے منہ موڑ لیتا اور رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو وہ بہت بڑا ثواب ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فتنے عروج پر پہنچ جائیں گے، شراب عام ہو جائے گی، جوا کھیلنے کا رواج عام پڑ جائے گا، قتل و غارت گیری بڑھ جائے گی، بے پردگی عام ہو جائے گی، عورتیں گھروں سے بے پردہ ہو کے نکلیں گی، عورتیں چھوٹا لباس پہنے گی، مردوں کی نگاہوں میں بے حیائی ہوگی، لوگوں کے ذہن اور دماغ گندے ہو چکے ہوں گے، لوگوں کے اندر حیوانیت جنم لے رکھی ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے، اس وقت اگر کوئی رب کی بارگاہ میں انکساری سے اپنی گردنیں جھکا دے، اور جو اس وقت عبادت کی پابندی کرے گا، تو اسے ویسے ہی ثواب ملے گا جیسے میرے ساتھ ہجرت کرنے والوں کو ثواب ملا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے مدینہ شریف یا حبشہ کی طرف جو ہجرت کیے ہیں مسلمان، انہیں جو ثواب ملا ہے، تو فتنے کے زمانے میں مسلمانوں کو عبادت کرنے کا وہی اجر و ثواب ملے گا۔ مسلمانوں، یقیناً یہ فتنے کا دور ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے ذہنوں کی حفاظت کرو، اپنی سوچ کو پاک اور صاف رکھو، اپنے سوچ میں پاکیزگی پیدا کرو، نگاہوں میں حیا اور غیرت پیدا کرو، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، رب کی بارگاہ میں گڑگڑاؤ کہ مولا ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیرے خوف سے لرزتا رہے، وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے روتی رہے۔ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگو، اور بخدا رب تبارک و تعالیٰ نے اگر تم پر نظر رحمت فرما دی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، اس سے پہلے حدیث پاک گزر چکی ہے کہ اللہ جس پہ نظر رحمت فرماتا ہے پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، یعنی اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ حضرت زبیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک صحابی ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال رہے، جنہوں نے 10 سال رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو ایسے مبارک باعظمت صحابی رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں گئے، تو ہم نے ان تکالیف کی شکایت کی جو ہمیں حجاج ابن یوسف سے ملی تھی، یعنی وہ تکلیفیں جو ہم حجاج ابن یوسف سے اٹھاتے تھے، ہم نے ان تکالیف کی شکایت کی۔ اے انس ابن مالک، حجاج بڑا ظلم و ستم کرتا ہے، بہت ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے، یہ حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم گزرا ہے۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں یہ مدینہ شریف کا گورنر تھا، اور اس نے 1,30,000 مسلمانوں کو قتل کیا ہے، باندھ کر قتل کیا 1,30,000 مسلمانوں کو، جن میں بہت سارے صحابہ اکرام بھی ہیں، اور جو مسلمان جنگوں میں اس کے ذریعے قتل ہوئے وہ اس کے علاوہ ہے، ان کی تعداد تو بہت ہے۔ تو اتنا بڑا ظالم ہے کہ جس نے لاکھوں مسلمانوں کو، جن میں مبارک صحابہ اکرام بھی ہے، تابعین بھی ہے، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ بڑا ظالم ہے۔ لوگ اس کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے کہ حجاج کا کیا حشر ہوگا، یقیناً اسے بہت بڑی سزا ملے گی آخرت میں، بہت بڑا عذاب اس کے اوپر ہوگا۔ تو حجاج کو جب یہ خبر ملی کہ لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، تو حجاج اپنی دعاؤں میں کہتا تھا کہ یا اللہ مجھے بخش دے، تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائے اور لوگ دیکھ لیں کہ تو کتنا رحیم و کریم ہے کہ مجھ جیسے آدمی کو بخش سکتا ہے۔ تو
یہ خبر جب اور مجھے بخش دے اور مجھے جنت عطا کر، وہ دعائیں مانگا کرتا تھا۔ کسی نے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حجاج اس طرح سے دعائیں کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ ظالم جنت بھی اپنی مرضی سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حجاج ابن یوسف وہ ظالم گزرا ہے کہ جس نے بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام کو اور تابعین کو قتل کیا ہے، مسلمانوں کا جس نے قتل کیا ہے۔ اس نے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بھرے دربار میں آپ کو قتل کیا، بھرے دربار میں اس نے آپ کو ذبح کر دیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ حجاج ابن یوسف کو جہنم میں قاتلوں جو اس نے قتل کیا ہے لوگوں کو، اور جو لوگوں کا اس نے قتل کیا، لوگوں کو مارا ہے، تو اس کو سزائیں مل رکھی ہے جہنم میں، تو ہر ایک قاتل کے بدلے میں ایک مرتبہ اسے قتل کیا جاتا، لیکن حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں اسے 70 مرتبہ قتل کیا گیا۔ یہ خواب حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیان کیا گیا کہ حضور فلاں شخص نے حجاج ابن یوسف کو جہنم میں دیکھا کہ اسے سزا مل رکھی ہے اور اسے قتل کیا جا رہا ہے، یعنی جہنم میں اسے قاتلوں کے بدلے، مقتول کے بدلے میں جو اس نے قتل کیا ہے لوگوں کا، تو ہر ایک مقتول کے بدلے میں اسے ایک بار قتل کیا گیا، لیکن حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں 70 مرتبہ اسے قتل کیا گیا۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے وقت میں قتل کیا تھا جبکہ زمانے کو ان کی بہت ضرورت تھی، زمانے کو حضرت سعید ابن جبیر کے فقہ کی ضرورت تھی، جس وقت زمانے کو حضرت سعید ابن جبیر کی روایتوں کی ضرورت تھی، آپ کے تقوی کی، طہارت کی، آپ کے علم کی ضرورت تھی، تو ایسے شخص کو اس نے قتل کیا ایسے وقت جبکہ زمانے کو اس کی زیادہ ضرورت تھی، اس لیے اسے حضرت سعید ابن جبیر کے بدلے میں 70 مرتبہ قتل کیا گیا۔ حجاج ابن یوسف ایسا ظالم تھا جس نے بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ لوگوں کے اوپر توڑے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے جب شکایت کی گئی کہ حجاج ہم پر ایسا ظلم و ستم کرتا ہے، تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب شکایت کی گئی تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبر کرو، نہیں آئے گا کوئی زمانہ مگر اس کے بعد والا زمانہ، اس سے بدتر ہوگا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے ملو۔ یہ میں نے تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا فتنے کا زمانہ آئے گا اور اس قدر فتنے بڑھ جائیں گے کہ آدمی آنے والا ہر ایک زمانہ پچھلے زمانے سے بڑا خطرناک ہوگا، لوگوں کے اوپر بہت سخت ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ تو گویا آپ فرما رہے ہیں کہ حجاج اگر تکلیف دے رہا ہے تو صبر کرو، اور جو فتنوں کے وقت میں صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے، اس کا اجر جنت ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں نعمتیں اور بہاریں عطا فرمائے گا۔ تو گویا مسلمانوں یقیناً یہ فتنے کا دور ہے اور ہمیں صبر کرنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرنا ہے کہ مولا فتنوں سے ہماری حفاظت کرنا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جنہیں علم نفاق عطا کیا گیا، یعنی جو علم آپ کو ملا ہے وہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقوں کو پہچان لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دن میں کئی مرتبہ آپ سے کہتے کہ حذیفہ میرے اندر کہیں کوئی علامت نفاق تو نظر نہیں آ رہی ہے، یعنی نفاق کی کوئی علامت تو نہیں نظر آ رہی ہے، تو آپ کہتے کہ نہیں اے امیر المومنین آپ نفاق سے پاک ہیں، اللہ نے آپ کو نفاق سے پاک رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ دیکھتے تھے کہ اگر مدینہ شریف میں اگر کسی کا انتقال ہوا تو اس جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہے یا نہیں، اگر حضرت حذیفہ اس جنازے میں موجود ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز پڑھا کرتے تھے، ورنہ آپ جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ حضرت حذیفہ ہے کہ جنہیں علم نفاق ملا جو کسی صحابی کو نہیں ملا۔ پوچھا گیا کہ حذیفہ آپ کو وہ علم بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے جو علم کسی سے نہیں ملا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوتا تو عرض کیا کرتا تھا جیسے دوسرے صحابہ عرض کرتے، تو کہتے کہ یا رسول اللہ ہم کون سا کام کریں کہ ہمیں جنت عطا کی جائے، ہم کون سا کام کریں کہ ہم فائدے میں رہیں، ہم کون سی عبادت کریں کہ اللہ کی رضا ہمیں ملے۔ لوگ اس طرح سے سوال کرتے اور میں یہ سوال کرتا تھا کہ یا رسول اللہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کون سا ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے، کون سا ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، کون سا ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ میں اس طرح سے بارگاہ رسالت میں سوال کیا کرتا تھا، اس لیے مجھے یہ علم عطا کیا گیا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ترکا رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من قائد فتنة الى ان تنقضی الدنیا یبلغ من معه 300 فصاعدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ابیہ واسم قبیلته۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ختم ہونے تک تمام فتنہ گروں کو جو 300 سے کچھ زیادہ ہے نہیں چھوڑا، مگر ہم کو ان کے نام بتا دیے، ہمیں ان کے نام بتا دیے، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام، یعنی سرکار نے ہمیں سب بتا دیا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ 300 فتنہ گر ہوں گے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 300 بلکہ یہ مین اور خاص لوگ ہوں گے، اور پھر ایک ایک فتنہ گر یعنی 300 فتنہ گر جو گنا ہے تو ان کے نیچے ہزاروں فتنے گر پیدا ہوں گے، ایک ایک فتنہ گر کے نیچے ہزاروں فتنہ گر ہوں گے جو ایک ایک فتنہ گر قوم کو جو ہے تو قائد ہوں گے، ان کی کمانڈ کریں گے۔ تو گویا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک فتنہ گر کا ہمیں نام بھی بتایا، یہاں تک کہ ان کے باپ کا نام بتایا اور ان کے قبیلے کا نام بتایا کہ وہ کس قبیلے سے ہوں گے۔ ارے جو کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ نادانو، کم بختو، کم عقلو، ذرا غور تو کرو اور غور سے دیکھو تو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح سے خبریں دے رکھے ہیں فتنہ گروں کا جو قیامت تک فتنہ گر پیدا ہوں گے۔ ان کے نام بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے، ان کے باپ داداؤں کے نام بتا دیے، ان کے قبیلوں کے نام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے۔ یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں ہے، انہیں یہ روایت نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ روایت مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے ابو داؤد شریف کے حوالے سے، یعنی یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک فتنہ گر کا نام بتایا، اس کے باپ کا نام بتایا، ان کے قبیلوں کا نام بتایا۔ گویا اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا، اور کیوں نہ ہو، یقیناً اللہ نے ساری چیزوں کا علم اپنے نبی کو دے دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرماتا ہے محبوب میں نے آپ کو وہ ساری چیزیں بتا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ گویا اللہ نے اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو ساری چیزوں کا علم عطا کیا، ساری چیزوں کے نام بتا دیے، اور قیامت تک ہونے والے ہر ایک فتنے کی خبر دے دی گئی، اطلاع دے دی گئی۔ گویا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم یقیناً یہ عطائی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا۔ یہ تو علم غیب کا اگر موضوع چھیڑ دوں تو بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت ذہن میں آ رکھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اسی مشکوٰۃ شریف کے اندر وہ روایت باب الملاحم یعنی کتاب الفتن باب الملاحم کے اندر موجود ہے۔ جب قیامت قریب آئی ہے، دجال نکلے گا، انشاءاللہ میں دجال کا بھی ذکر تفصیل سے کروں گا جب آگے حدیثیں آئیں گی۔ دجال کا ذکر، یاجوج ماجوج کا ذکر، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے زمین پر نزول کا ذکر، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب دیکھو، جب دجال نکلے گا
उस वक्त बड़ी बड़ी जंगें होंगी। मलाहिम का माना यहाँ पे जंग है, मलाहिम इसमें लहम से बना, लहम का मानव का गोश्त। ऐसी जंगें होंगी कि जिसमें गोश्त के टुकड़े बिखरेंगे, इसलिए उसे मलाहिम कहा गया। तो मुसलमान जब जंग से फारिग होंगे और माल गनीमत वगैरह आपस में तकसीम कर रखे होंगे, तो उस वक्त एक शख्स खबर देगा कि दज्जाल निकला है और दज्जाल लोगों का ईमान सल्ब करना चाहता है, तुम्हारे घर वालों, तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर वालों को बहका रखा है। तो कुछ मुसलमान हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब शिकायत की गई, तो हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सब्र करो, नहीं आएगा कोई ज़माना मगर इसके बाद वाला ज़माना इससे बदतर होगा, हत्ता कि तुम अपने रब से मिलो। ये मैंने तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा फितने का ज़माना आएगा और इस कदर फितने बढ़ जाएंगे कि आदमी आने वाला हर एक ज़माना पिछले ज़माने से बड़ा ख़तरनाक होगा, लोगों के ऊपर बहुत सख्त जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे। तो गोया आप फरमा रहे हैं कि हज्जाज अगर तकलीफ दे रहा है तो सब्र करो, और जो फितनों के वक्त में सब्र करता है तो उसका बदला जन्नत है, उसका अज्र जन्नत है। रब तबारक व तआला उसे जन्नत में नेमतें और बहारें अता फरमाएगा। तो गोया मुसलमानों, यकीनन ये फितने का दौर है और हमें सब्र करना है। रब तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करना है कि मौला फितनों से हमारी हिफाजत फरमा। हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, यह हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु वो साहबी रसूल हैं कि जिन्हें इल्म निफाक अता किया गया। यानी जो इल्म आपको मिला है वो किसी और साहबी को नहीं मिला। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु मुनाफिकों को पहचान लिया करते थे। यहाँ तक कि हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु दिन में कई मरतबा आपसे कहते कि हुज़ैफ़ा मेरे अंदर कहीं कोई अलामत निफाक तो नज़र नहीं आ रही है, यानी निफाक की कोई अलामत तो नहीं नज़र आ रही है। तो आप कहती कि नहीं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप निफाक से पाक हैं, अल्लाह ने आपको निफाक से पाक रखा है। हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल था कि आप देखते थे कि अगर मदीना शरीफ में अगर किसी का इंतकाल हुआ तो उस जनाजे में हज़रत हुज़ैफ़ा शरीक है, यानी अगर हज़रत हुज़ैफ़ा उस जनाजे में मौजूद है तो हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु जनाजे की नमाज़ पढ़ा करते थे, वरना आप जनाजे में शरीक नहीं होते थे। तो यह हज़रत हुज़ैफ़ा है कि जिन्हें इल्म निफाक मिला जो किसी साहबी को नहीं मिला। पूछा गया कि हुज़ैफ़ा आपको वो इल्म बारगाह मुस्तफ़ा से मिला है जो इल्म किसी से नहीं मिला, आखिर वजह क्या है? तो आप फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब भी हाजिर होता तो अर्ज़ किया करता था जैसे दूसरे साहबा अर्ज़ करते, तो कहते कि या रसूलल्लाह हम कौन सा काम करें कि हमें जन्नत अता की जाए, हम कौन सा काम करें कि हम फ़ायदे में रहें, हम कौन सी इबादत करें कि अल्लाह की रज़ा हमें मिले। लोग इस तरह से सवाल करते और मैं ये सवाल करता था कि या रसूलल्लाह कौन सा ऐसा काम है कि जिसकी वजह से अल्लाह नाराज़ हो जाता है, कौन सा ऐसा काम है कि जिसकी वजह से बंदा अल्लाह की बारगाह से दूर हो जाता है, कौन सा ऐसा काम है कि जिसकी वजह से बंदा जहन्नम का मुस्तहिक हो जाता है, कौन सा ऐसा काम है कि जिसकी वजह से बंदा जन्नत से दूर हो जाता है। मैं इस तरह से बारगाह रिसालत में सवाल किया करता था, इसलिए मुझे ये इल्म अता किया गया। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मा तरका रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन क़ाइदी फितनतिन इला अन तनक़दिद दुनिया यबलुगु मम्माहु सलासामिअतिन फसाइदन इल्ला क़द सम्माहु लना बिइस्मिही व इस्मि अबीही व इस्मि क़बीलतिही। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया ख़त्म होने तक तमाम फितना गरों को जो 300 से कुछ ज़्यादा है नहीं छोड़ा, मगर हमको उनके नाम बता दिए, हमें उनके नाम बता दिए, उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके कबीले का नाम, यानी सरकार ने हमें सब बता दिया। हज़रत
حذیفہ کہتے ہیں کہ 300 فتنہ گر ہوں گے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے 300 بلکہ یہ مین اور خاص لوگ ہوں گے، اور پھر ایک ایک فتنہ گر یعنی 300 فتنہ گر جو گنا تو ان کے نیچے ہزاروں فتنے گر پیدا ہوں گے، ایک ایک فتنہ گر کے نیچے ہزاروں فتنہ گر ہوں گے، جو ایک ایک فتنہ گر قوم کو جو ہے تو قائد ہوں گے، ان کے کمانڈ کریں گے۔ تو گویا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک فتنہ گر کا ہمیں نام بھی بتایا، یہاں تک کہ ان کے باپ کا نام بتایا اور ان کے قبیلے کا نام بتایا کہ وہ کس قبیلے سے ہوں گے۔ ارے جو کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ نادانو، کم بختو، کم عقلو، ذرا غور تو کرو اور غور سے دیکھو تو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے خبریں دے رکھے ہیں فتنہ گروں کا، جو قیامت تک فتنہ گر پیدا ہوں گے، ان کے نام بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے، ان کے باپ داداؤں کے نام بتا دیے، ان کے قبیلوں کے نام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے۔ یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں ہے، انہیں یہ روایت نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ روایت مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے ابو داؤد شریف کے حوالے سے، یعنی یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک فتنہ گر کا نام بتایا، اس کے باپ کا نام بتایا، ان کے قبیلوں کا نام بتایا۔ گویا اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا، اور کیوں نہ ہو، یقیناً اللہ نے ساری چیزوں کا علم اپنے نبی کو دے دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرماتا ہے محبوب میں نے آپ کو وہ ساری چیزیں بتا دیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ گویا اللہ نے اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری چیزوں کا علم عطا کیا، ساری چیزوں کے نام بتا دیے، اور قیامت تک ہونے والے ہر ایک فتنے کی خبر دے دی گئی، اطلاع دے دی گئی۔ گویا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم یقیناً یہ عطائی ہے، اور رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا۔ یہ تو علم غیب کا اگر موضوع چھیڑ دوں تو بہت ساری روایتیں موجود ہے۔ ایک روایت ذہن میں آ رکھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اسی مشکوٰۃ شریف کے اندر وہ روایت باب الملاحم یعنی کتاب الفتن باب الملاحم کے اندر موجود ہے۔ جب قیامت قریب آئے گی، دجال نکلے گا، انشاءاللہ میں دجال کا بھی ذکر تفصیل سے کروں گا جب آگے حدیثیں آئیں گی۔ دجال کا ذکر، یاجوج ماجوج کا ذکر، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے زمین پر نزول کا ذکر، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا علم غیب دیکھو، جب دجال نکلے گا اس وقت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی۔ ملاحم کا معنی یہاں پہ جنگ ہے، ملاحم اصل میں لحم سے مانا، لحم کا معنی ہوتا گوشت۔ ایسی جنگیں ہوں گی کہ جس میں گوشت کے ٹکڑے بکھریں گے، اس لیے اسے ملاحم کہا گیا۔ تو مسلمان جب جنگ سے فارغ ہوں گے اور مال غنیمت وغیرہ آپس میں تقسیم کر رکھے ہوں گے، تو اس وقت ایک شخص خبر دے گا کہ دجال نکلا ہے اور دجال لوگوں کا ایمان سلب کرنا چاہتا ہے، تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں کو بہکا رکھا ہے۔ تو کچھ مسلمان گھوڑوں پہ سوار ہو کر دجال سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انی لعارف اسماءهم واسماء آبائهم والوان خیولهم هم خیر فوارثا او من خیر فوارثا علی ظہر الارض۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجاہدین دجال سے لڑنے کے لیے نکلیں گے تو میں ان کے ناموں کو جانتا ہوں۔ لعارف اسماءهم، آقا فرما رہے ہیں کہ تاکید کے ساتھ کہا کہ میں ان کے ناموں کو جانتا ہوں، واسماء آبائهم، اور صرف ان کے ناموں کو نہیں، ان کے باپ داداؤں کے نام بھی جانتا ہوں۔ اور فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کس رنگ کے گھوڑے کے اوپر بیٹھیں گے، یعنی کون سا آدمی کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی جانتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ زمین پر سب سے بہترین سوار ہوں گے۔ تو یہ میرے آقا کا علم غیب ہے۔ دجال ابھی آیا نہیں ہے، وہ لوگ، وہ مجاہدین ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ان کے ناموں کا ذکر کر دیا، ان کے ناموں کے تعلق سے بتا دیا کہ میں جانتا ہوں، ان کے قبیلوں کو جانتا ہوں، ان کے باپ داداؤں کے نام جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کا رنگ جانتا ہوں۔ ارے اور کیا دلیل چاہیے کم عقلو اندھو جو علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، اس سے بڑی اور کیا دلیل تمہیں چاہیے؟ یہ آخری روایت سماعت کریں۔ اس کے راوی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الخلافۃ 30 سنۃ ثم یکون ملکا ثم یقول سفینۃ امسک خلافۃ ابی بکر سنتین وخلافۃ عمر 10 وعثمان سنہ وعثمان 10 وعلی 6۔
حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر رہے ہیں. حضرت سفینہ یہ صحابی رسول ہیں اور اصل میں آپ کا اصل نام کچھ اور ہے لیکن سفینہ نام سے مشہور ہوئے اور یہ بارگاہ رسالت سے عطا کیا ہوا نام ہے. حضرت سفینہ بڑے طاقتور اور بہادر تھے اور کئی اونٹوں کا بوجھ اکیلے اٹھا لیتے تھے. ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ میں تھے، قافلہ تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سفینہ کے اوپر اپنا سامان رکھ دیا تو دیگر صحابہ نے بھی اپنا سامان رکھ دیا اور حضرت سفینہ سب کا سامان لے کر چلنے لگے اکیلے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا سفینہ ہے. سفینہ کشتی کو کہتے ہیں. تو یہ نام اتنا پسند آیا کہ جب بھی آپ سے کوئی پوچھتا کہ تمہارا نام کیا ہے تو کہتے کہ میرا نام سفینہ ہے. کہا یہ کیسا نام ہے سفینہ؟ سفینہ یعنی تو کشتی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہوا نام ہے اور مجھے تو یہی نام پسند ہے، میں دنیا کو یہی نام بتاتا ہوں. یہ سفینہ، یہ وہی سفینہ ہے کہ جنگل میں ایک مرتبہ جب قافلے سے چھوٹ گئے اور تنہا جنگل میں رہ گئے، شیر نکل کے آ گیا جھاڑیوں سے اور قریب تک کہ شیر آپ کے اوپر حملہ کرے تو آپ فرماتے ہیں کہ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی اے شیر تیرا مارنے کا ارادہ ہے، تو قتل کرنا چاہتا ہے یقیناً کر دینا، لیکن سن لے کہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں. اتنا سننا تھا کہ شیر نے اپنا سر جھکا لیا، آپ کے قدموں پر اپنا سر اس نے رکھ دیا اور پھر آپ کو راستے تک اس نے چھوڑ کر آیا، یعنی قافلے تک اس نے آپ کو ساتھ میں لے کر وہاں تک چھوڑ کر آئے. یہ حضرت سفینہ بڑے بہادر تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خلافت 30 سال تک ہے، یعنی خلافت راشدہ یہ 30 سال تک ہے، اس کے بعد پھر بادشاہت ہو جائے گی. فرمایا کہ پہلے خلیفہ، دیکھو غور سے سنو، جو کہتے ہیں کہ حضرت علی ماد اللہ حضرت علی کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، جو حضرت عثمان غنی کا خلافت کا انکار کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل خلیفہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو غصب کر لیا ہے، خلافت کے مولا علی سے چھین لیا ہے. وہ لوگ غور سے سنیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا. حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ دیکھو سرکار نے فرمایا 30 سال تک خلافت ہے. پھر حضرت سفینہ حساب کر کے بتا رکھے ہیں کہ 30 سال خلافت سرکار نے بتائی. حضرت ابو بکر کی خلافت 2 سال ہے، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. یہ حدیث پاک مسند امام احمد میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور 2 سال آپ کی خلافت رکھی. اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور 10 سال آپ کی خلافت رہی ہے. وخلافت عمر 10، یعنی حضرت عمر کی خلافت 10 سال رکھی ہے. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی خلافت 12 سال تک رکھی ہے. اور پھر حضرت مولا علی کی خلافت 6 سال رکھی ہے. تو گویا یہ ترتیب بار خلافت بیان کی گئی، یکے بعد دیگر، یعنی پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہے، چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کل اور آگے کی حدیث ذکر کروں گا. آج کچھ نیٹ کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے یہیں پر میں ختم کرتا ہوں. جو کچھ بھی کہا گیا رب تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.